بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت 196. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کے احکامات کا تذکرہ فرمایا، اور حج سے پہلے رمضان روزے کے احکامات کا ذکر کیا، اور اس سے پہلے قصاص وغیرہ، وصیت، اور اسی طرح کچھ جامع چیزوں کا ذکر کیا، اور اس سے پہلے حلال حرام کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح سے پیچھے پوری سورہ میں متنوع مضامین کا ذکر ہے۔ تو اس سورہ کی یہ جامعیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام بڑے امور کو، بنیادی امور اور بنیادی امور کے بعد تمام بڑے امور کا بھی ذکر اس سورہ میں کر دیا۔ یہ طویل آیت ہے، اور اس میں حج اور عمرہ کے کئی ایک احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور اس کا معنی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس کے کئی ایک معنی ہیں۔ حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرنا، اس کا سب سے پہلا مفہوم یہ ہے کہ حج اور عمرہ صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ حج اور عمرہ پورا کرو، یعنی حج اور عمرے کی ادائیگی کو ہلکا نہ جانو، بلکہ بھرپور طریقے سے اس کو ادا کرو جس میں یہ طاقت ہے۔ حج کی فرضیت تو واضح ہی ہے، اس کو اسلام کے ارکان میں سے شمار کیا گیا، اراکین میں سے ایک رکن ہے، اور رکن وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر کسی بھی عمارت کا قیام ممکن نہیں ہے۔ تو حج بھی اسلام کا رکن ہے کہ جو شخص جانتے بوجھتے ہوئے استطاعت ہونے کے باوجود اپنے حج کو مؤخر کرتا ہے یا حج نہیں کرتا، تو وہ اپنے اسلام اور اپنے ایمان کی بنیادوں کو خراب کر رہا ہے اور ان کو ڈھا رہا ہے، اور یہ بہت ہی قبیح عمل ہے کہ باوجود استطاعت کے حج نہ کیا جائے، اور باوجود صاحب نصاب ہونے کے زکوٰۃ نہ دی جائے۔ بہت بڑے گناہ ہیں، اس قدر بڑے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف، جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، علم جہاد بلند کیا، لڑائی کی ان کے خلاف، تلواریں نکالی ان کے خلاف، یہاں تک کہ وہ لوگ پلٹ آئے، اور اس کو انہوں نے ارتداد شمار کیا کہ یہ مرتد ہونا ہے اسلام سے جو بندہ اس طرح سے انکار کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اسلام کے جتنے بھی اراکین ہیں کلمہ طیبہ کے سوا، اچھا اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اکبر، اسلام کے ارکان کیا ہیں اور کون سے ہیں، اور ایمان کے ارکان کیا ہیں اور کون سے ہیں، ہماری معاشرے کی، ہم مسلمانوں کی اکثریت کو اس کا علم نہیں ہے۔ ارکان اسلام کیا ہیں اور ارکان ایمان کیا ہیں؟ جب اس کا علم نہیں ہے، ان کی گنتی کا علم نہیں ہے، تو پھر ان پر توجہ کیسے دی جائے گی؟ یہ وہ بنیادی اور یہ وہ منیمم چیزیں ہیں کہ جن کا علم ہونا تمام مسلمانوں کو ضروری اور لازم ہے۔ تو ارکان اسلام 5 ہیں۔ سب سے پہلے ہے کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ کا مطلب اس بات کی گواہی دینا، یا کلمہ شہادت بھی اب اس کو کہہ سکتے ہیں، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ گواہی اصل میں یوں ہے کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کروں گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، اور اس ایک اللہ کی عبادت میں اس طرح سے کروں گا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا اور بتایا۔ یہ پہلا رکن ہے، جس میں یہ نہیں وہ اسلام سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے نماز، دوسرا رکن، اور یہ وہ رکن ہے جس کو کوئی اگر شخص مستقل طور پر چھوڑتا ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے نماز، تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اس بات پر اتفاق ہے تمام بڑے ائمہ،
تمام بڑے فقہا اور تمام بڑے محدثین، بلکہ تمام محدثین کا، اور اسی پر اتفاق تھا تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا، بغیر کسی ایک بھی صحابی کے استثناء کے۔ وہ اعمال میں سے کسی عمل کے، کسی فرض کے رہ جانے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے، سوائے نماز کے۔ نماز جو نہیں پڑھتا تھا وہ متفق علیہ تھا، وہ لوگ اس پر ان کا اتفاق تھا کہ وہ شخص اسلام میں داخل نہیں ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ منافقین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسجد میں آ کر نمازیں پڑھنا پڑتی تھیں۔ کیوں؟ اگر ہم نے مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھی، جماعت سے نماز نہ پڑھی، تو ہمارا نفاق واضح ہو جائے گا۔ تو گویا جماعت سے بلا وجہ نماز کو نہ پڑھنا اور اس کو روٹین بنا لینا، یہ منافقین کی علامت ہے، منافقین کی علامت ہے۔ تو اسی طرح تیسرے نمبر پر ہے روزہ، چوتھے نمبر پر ہے زکوٰۃ، اور پانچویں نمبر پر ہے حج۔ تو حج رکن ہے، فرض ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج تب ہم نے کرنا ہے جب ہم بچوں کی ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں گے، اور بچوں کی ذمہ داری سے فارغ ہونے کا مطلب ان کے نزدیک وہ ہوتا ہے جو یہاں معاشرے رسم و رواج کے تحت بنایا ہوا مقصد اور مطلب ہوتا ہے، جس میں اسراف، فضول خرچی، جس میں جہیز پر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، اور اس میں کمی کی صورت میں ناک کٹنے کا خدشہ، اور کچھ بیچارے مرد جو کہ جہیز کی امید رکھتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی مرد ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا کہا جائے، اللہ ان پر رحم کرے، جو ڈیمانڈ کرتے ہیں باقاعدہ کہ ہمیں یہ چیز جہیز میں چاہیے۔ سب بڑی بیہودہ باتیں ہیں، بڑی اسلام کے بھی خلاف ہیں، اور مرد کی مردانگی کے بھی خلاف ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بس یہ فریضہ کو پورا کریں گے، پھر ہم حج کا سوچیں گے یا کریں گے۔ یہ اپنی جگہ پر ہے، اس کو ہم نے خود وبال بنا رکھا، توق اور بیڑی بنا رکھا اپنے گلے کی۔ شادیوں کو لیٹ کرنا ہمارے اندر ایسی عمومی بات ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث آپ نے فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، فمن استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جو شخص طاقت رکھتا ہے، یہاں طاقت سے دو چیزیں مراد ہیں، ایک جسمانی طاقت، اور دوسری طاقت یہ ہے کہ اگر اس کے پاس سر چھپانے کے لیے گھر ہے اور وہ خود کھانے کے قابل ہے تو وہ شادی کر لے۔ اس لیے کہ جس کمرے میں، جس بیڈ پر وہ سوتا ہے، اس کی بیگم بھی اس پر سو سکتی ہے، اسی کمرے میں وہ بھی رہ سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر وہ خود کھانا کھاتا ہے، اس قابل ہے کہ اس کو کھانا دیا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے، تو وہ کھانا اپنی بیوی کو بھی دے سکتا ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، اسلام اس قدر سادگی کی شادی اور نکاح کو پسند کرتا ہے، اس لیے کہ اس میں پاکیزگی ہے۔ اور اس کے برعکس پاکیزگی کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، خاص طور پر جب کہ ہمارا معاشرہ کہاں کس طرف جا رہا ہے، ہمارا میڈیا، ہمارا پرنٹ میڈیا، یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں لے کے جا رہی ہیں، یہ لے کے جا رہی ہیں برائی کی طرف، بے حیائی کی طرف، عام ہوتی جا رہی ہے، اور نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، جہاں جس معاشرے میں نکاح مشکل ہو وہاں پر زنا آسان ہوتا ہے، اور جہاں پر نکاح آسان ہو وہاں پر زنا مشکل ہوتا ہے۔ اور اس سب میں پکڑے جائیں گے وہ لوگ، وہ والدین جو بلا وجہ اس کو مؤخر کرتے ہیں۔ بیٹیوں کی عمر نکلتی جا رہی ہے اور لوگوں کی اپنی ڈیمانڈیں پوری نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس سوالات اس طرح کے کئی آتے رہتے ہیں، بیچاری بچیوں کی عمریں بیت جاتی ہیں، کافی ہو جاتی ہیں، تو وہ یہ بھی پوچھتی ہیں کہ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم اپنے والدین کو کس طرح سے، کہ ہم بچیاں ہیں، ہم نے اپنی پاکیزگی، اپنی حیا کا بھی اہتمام کرنا ہے، ہمیں اسلام کا علم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں معاشرے کا بھی پتہ ہے کہ کیا چل رہا ہے، جبکہ ہمارے والدین اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ یعنی لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں تک جو با حیا ہے اس کو شادی کی فکر ہوگی، اپنے ایمان کے بارے میں اس کو وہ سوچے گا، اور اس کو سوچنا بھی چاہیے۔ اور اسی طرح والدین کو بھی معاملہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ اس شادی کو ہوا نہ بنائیں، وہ بالکل اس کو ایسے ہی لیں جیسے بچوں کو تعلیم پر خرچ کیا جا رہا ہے، جیسے بچوں کی خوراک پر خرچ کیا جا رہا ہے، اسی طرح بچوں کی شادی پر بھی خرچ کریں، شادی کروائیں۔
کتنی سادہ سی بات ہے، اور یہ لڑکی والوں کو بھی سوچنا چاہیے. سادہ سی بات ہے کہ بھائی ایک فرد اگر آپ کے گھر میں آ جائے گا تو کیا قیامت آ جائے گی آپ پر، جو آپ کہیں گے کہ بچے کو پاؤں پر جب تک کھڑا نہ ہو، جب تک اس کی سیلری نہ ہو، سیلری پھر بالکل بہترین اور پرکشش نہ ہو، پھر اس کے بعد اس کے اپنا گھر جگہ زمین نہ ہو، اور اس میں عمریں نکل جاتی ہیں. اور ابھی اس قدر مسائل ہیں بچوں کے بھی، بچیوں کے بھی خاص طور پر، کہ عمریں نکل چکی ہیں اور رشتے اب بہت مشکل ہو رہی ہے ان کو رشتہ کرنے. تو خیر ان چیزوں کی وجہ سے ہم کتنے بڑے فساد کے مرتکب ہوئے. اب اس کے پیچھے یہ ساری باتیں میں نے نکاح کے متعلق کی کیوں کی کہ حج کو لیٹ کر دیا جاتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ ہم نے بچوں کے فرائض پورے کرنے ہیں، اور بچوں کے فرائض ہی جلدی پورے کر دو یار. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ اس لیے آپ نے حج لیٹ کیا نا، عمرہ لیٹ کیا، تو اس کو تو جلدی کرو. وہ بھی جلدی نہیں کرنا. اس ایک فریضے میں کوتاہی کی وجہ سے معاشرہ دیکھیں کہاں سے کہاں اور کہاں تک اس کے اثرات گئے ہیں. تو یہ حج کی فرضیت کی دلیل ہے. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. بنی الاسلام علی خمس، کے 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی. عمرہ کیا فرض ہے یا نہیں، اس میں اہل علم کی 2 رائے ہیں. ایک ہے کہ فرض نہیں ہے، حج فرض ہے، اور ایک ہے کہ عمرہ بھی فرض ہے حج کی طرح. اور یہی بات زیادہ بہتر اور زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا بھی حکم دیا اور عمرے کا بھی حکم دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حج اور عمرے دونوں کا ذکر کیا. اگر کسی شخص کے پاس اتنے پیسے روپے نہیں ہیں کہ وہ حج کر سکے، لیکن اتنے ہیں کہ وہ عمرہ کر سکے، اس کو عمرہ بھی کرنا چاہیے. عمرہ بھی کرنا چاہیے، ضروری ہے، لازم ہے. بجائے اس کے وہ اپنے باقی جو شوق ہیں ان کو تھوڑا سا مؤخر کر لے. ایک عمرہ تو کرے. اللہ اکبر، وہ کیسا مسلمان ہے اس کے پاس. یعنی اب عمرے پہ کتنے پیسے لگ رہے ہیں آج کل؟ کتنے پیسے لگ رہے ہیں؟ 1,20,000 تقریباً، اور یہی تھوڑا سا اوپر نیچے کر کے یہی ہوتا ہے. ہم لوگ اس میں اپنی سواری لے لیتے ہیں، بائک لے لیتے ہیں، گاڑی لے لیتے ہیں، ہمیں اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہوتی، یا ایک گاڑی کے بدلے دوسری گاڑی ماڈل اپ کر لیتے ہیں، لیکن ہم عمرے پہ نہیں جائیں گے کبھی. کیسی بات ہے عجیب. مسلمان کو شوق نہ ہو کہ میں بار بار اس گھر کی زیارت کروں. چلیں کم از کم ایک مرتبہ تو کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بار بار حج اور عمرہ کرو، بار بار حج اور عمرہ کرو، اس لیے کہ اس کی وجہ سے اللہ برکت بھی دیتے ہیں اور اللہ گناہوں کو بھی مٹاتے ہیں. یہاں پر کچھ لوگ، ہر چیز کا اپنا اپنا مقام ہے، اسلام نے ہر چیز کو اپنے اپنے مقام پر رکھا. یہاں پر ہمارے کچھ لوگ جن کو اسلام کے فہم کی بجائے اپنے فہم پر مان ہوتا ہے، اور وہ کبھی کبھی بڑی باتیں، بڑے بول جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں تمہارے حج اور عمرے کی بجائے بہت اچھا ہے کہ تم کسی غریب کی مدد کر دو. اگر تو وہ فرضی حج کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو انتہائی احمق ہیں، اسلام سے بالکل ناواقف ہیں اور بڑی جہالت کی بات کہہ رہے ہیں. اور اگر یہ نفلی عمرے کے بارے میں اور حج کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو تب بھی انتہائی نادانی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا بار بار حج اور عمرہ کرو، تو یہ شخص کون ہوتا ہے مسلمان ہونے کے بعد کہ اس کے مقابلے میں یہ بات کرے کہ کسی غریب اور مسکین پر خرچ کر لو. کیا اس کے علاوہ کوئی اور بات، کوئی اور حدیث، کوئی اور آیت ایسی نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ غریب اور فقیر کی بھی مدد کرو؟ اس کو پتہ ہی نہیں اسلام کا. جس رسول نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حج اور عمرہ کو پے در پہ کرو، بار بار کرو، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف خرچ کرنے کے متعلق احکامات، اقوال، اور آپ کا اپنا عمل دیکھو تو پتہ چلے گا کہ وہ کیا مطلب ہے اس کا. ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ہم کل ہی پڑھ رہے تھے سر سہیل کے ساتھ، ایک کتاب کی ریڈنگ ہم کر رہے تھے، اس میں ہم نے وہ حدیث پڑھی اور بڑی، اللہ اکبر، ایسی بے شمار حدیث ہیں. ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے کچھ چیز کا سوال کیا. آپ نے اتنا لمبا چوڑا مال اس کو دے دیا، اور اس نے جا کر اپنے قبیلے سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خرچ کرتے ہیں کہ ان کو فقر و فاقہ کا خدشہ ہی نہیں ہے. پتہ ہے اس بات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ ایسا خرچ کرتے تھے، سارا کچھ ہی دے دیتے تھے، سارا کچھ. ہم میں سے کبھی کسی نے یہ سوچا بھی ہے کہ میں اپنا سارا مال دوں؟ کبھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا آ جائے تو 3 دن نہیں گزریں گے کہ میں سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ اتنا مال ہو تو اس کو خرچ کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک بندے کے پاس مثال کے طور پر 1 کروڑ روپیہ ہے، وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ بھائی خرچ کرنے کے لیے بھی کوئی ترتیب بنانی پڑے گی کہ نہیں؟ 3 دن میں ہو سکتا ہے یہ؟ آپ کہہ رہے ہیں احد پہاڑ کے برابر سونا میرے پاس ہو تو میں خرچ کر دوں۔ تو اس طرح کے نادان یہ کیا کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرنے کی بجائے کسی غریب مسکین کی مدد کرو۔ اللہ اکبر، بالکل کرو، دونوں کو آپس میں ٹکراتے کیوں ہو؟ دونوں کو آپس میں ٹکراتے کیوں؟ ٹکرانا نہیں ہے ان دونوں۔ تو عمرہ کرنا بھی راجح اور مضبوط قول کے مطابق ہمارے نزدیک عمرہ کرنا بھی لازم اور فرض ہے۔ جس میں حج کی استطاعت نہ ہو، عمرہ کی استطاعت ہو تو وہ عمرہ ضرور کر لے۔ کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ عمرہ کرنے سے پیسے لگیں گے، کم ہوں گے۔ نہیں، حج اور عمرہ کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بتایا کہ اللہ اس کی وجہ سے فقر کو دور کرتے ہیں۔ اب فقر کو کیسے دور کرتے ہیں؟ کئی ایک اسباب ہیں۔ دیکھیں، اللہ اپنی جناب سے، اپنے کرم سے اس کے لیے رزق کی راہیں کھول دیں، ایک چیز۔ دوسرا، اللہ برکت عطا فرما دیں۔ وہ مثال کے طور پر 20-25 ہزار ہی کمانے والا ہے، 50 ہزار ہی کمانے والا ہے، لیکن 50 ہزار میں جو ضرورتیں اس کی حج اور عمرہ سے پہلے پوری نہیں ہو رہی تھی، اب وہ ضرورتیں اللہ پوری کرنے لگ گئے۔ حج اور عمرہ سے پہلے ایک اس طرح سے بھی یہ ہو سکتا ہے اس میں برکت فقر کا دور کیا جانا کہ پہلے اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں بھی اس کو پیش آتی تھیں جس پر اچھا خاصا خرچ ہو جاتا تھا۔ اب جب اس نے اس حدیث پر ایمان لاتے ہوئے اس ایمان کے ساتھ کیا تو اللہ فقر کو یوں دور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں آفتوں سے محفوظ رکھیں گے کہ اس کے پیسے ان چیزوں سے بچیں گے تو زیادہ ہو جائیں گے۔ یہ برکت ہے۔ برکت کچھ اور ہے، برکت اور کثرت دونوں میں کوئی موازنہ نہیں ہے۔ کبھی کثرت ہوتی ہے برکت سے خالی، اور کبھی قلت ہوتی ہے برکت سے بھرپور، اور اصل چیز برکت ہی ہے۔ اور اسی طرح فقر و فاقہ دور ہونے کا ایک مطلب یہ بھی کہ جب بندہ وہاں پہ اللہ کے پاس وہاں پہ جب جائے گا اور اللہ سے اخلاص کے ساتھ دعائیں کرے گا تو اس کا اس بات پر ایمان مضبوط ہوگا کہ میرا رزاق اللہ ہے، میرا رازق اللہ کی ذات ہے۔ جب یہ اس کا ایمان مضبوط ہوگا تو اس کو فقر سے ڈر ہی نہیں لگے گا۔ ڈر ہی نہیں لگے گا تو ختم ہو گیا فقر، بات ہی ختم ہوگی۔ اور جب وہ دیکھے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، ظاہر ہے جب مدینہ وہ زیارت کے لیے جائے گا، اور مدینہ میں زیارت حج اور عمرے دونوں کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مشروع ہے۔ کئی ایک اس کے اسباب اور اس میں مقاصد ہیں، ان میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانے کہ یہ مسجد نبوی کی جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر تھے وہ کیسے تھے، آپ کا بود و باش کیسا تھا، آپ زندگی کیسے گزارتے تھے، آپ کا لباس کیسا تھا، خوراک کیسی تھی، آپ کا ٹھاٹ باٹ آن بان شان یہ کیسی تھی۔ اس سے اس کو پتہ چلے گا کہ میں جس کو فقر سمجھ رہا ہوں وہ تو امیری ہے، جس کو میں فقر سمجھ رہا ہوں وہ تو امیری ہے، غنا ہے وہ۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کے فقر کو دور کر دیں گے۔ یہ اتم الحج والعمرۃ للہ کا ایک معنی ہے۔ حج اور عمرہ کو پورا کرنا مطلب اس کی فرضیت کی طرف اشارہ ہے۔ باقی اسی معنی پر انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔